امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے ذمہ دار بیٹی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ نمبر 9، میر آبرو ایک متوسط طبقے کی لڑکی آبرو کے گرد گھومتا ہے جو اپنے خاندان کے لیے روٹی کمانے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک اعلیٰ طبقے کے پر اصرار آدمی میر جو مراد انڈسٹری کا مالک ہے۔ آبرو اپنی 2 چھوٹی بہنوں حیا اور ثنا کے ساتھ رہتی ہے جو اپنے والد احمد کے ساتھ یونیورسٹی میں ہیں، جو اسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور ریٹائر ہونے والے ہیں، جس کی وجہ سے آبرو کو مراد انڈسٹریز میں نوکری کرنا پڑتی ہے۔ تاہم وہ اپنے باس میر کے رویے کی وجہ سے اس کام سے ناراض ہے۔ میر ایک پر اصرار اور سنجیدہ شخصیت کا مالک ہے۔ وہ ایک اعلیٰ طبقے کے خاندان سے ہے اور ایک مشترکہ خاندان میں رہتا ہے جس میں اس کی والدہ سائرہ، اس کے والد غضنفر، اس کی خالہ زیبی، اس کے چچا اور 2 کزن سائم اور ولید شامل ہیں۔ تاہم دفتر میں آبرو نے سائم سے ملاقات کی، اس بات سے بے خبر کہ وہ میر کا کزن ہے۔ اس نے اس سے میر کے رویے کی شکایت کی۔ آخر کار سائم کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور میر کو بھی، البتہ آبرو کو میر سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب زیبی کو یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے تو اس نے اس حقیقت کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا اور میر اور آبرو کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ایک منصوبہ بنایا اور سائم کی اس سے شادی کر دی، جس کی وجہ سے میر کو سائم سے نفرت ہو گئی۔ آبرو نے سائم سے شادی کی کیونکہ میر کو اس پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن سائم کو اس پر بھروسہ تھا۔ نفرت کی وجہ سے میر نے مراد انڈسٹریز کی تقسیم کا مطالبہ کیا، جس پر زیبی کے علاوہ پورے خاندان نے اعتراض کیا۔ نمبر 8، شہرزاد ایک خوبصورت دن میں خواب دیکھنے والی فلک شیر افغن کے گرد گھومتی ہے جو امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ فلک فنون لطیفہ کی ایک طالبہ ہے جو اپنے خوابوں کے آدمی کا مجسمہ بناتی ہے، اور جب سلمان انصار میں اس کا سانس لینے والا منظر پاتی ہے تو محبت میں سر جھک جاتا ہے، لیکن فلک جتنا زیادہ سلمان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ حمزہ فلک کا قریبی دوست اسے بہت محبت کرتا ہے۔ فلک ایک عرصے سے اس کی محبت سے غافل ہے۔ فلک ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے اور کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہی۔ نمبر 7، ڈر خدا سے۔ شاویز ایک خوبصورت، امیر اور مغرور تاجر ہے۔ اس کی شادی ایک بوڑھی اور شدید بیمار عورت سے ہوئی ہے۔ شاویز ایک عورت ساز ہے اور اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ مسلسل اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس نے صرف اس سے شادی کی تاکہ اس کا کاروبار حاصل کر سکے۔ اس کا اگلا ہدف آفرین ہے جو اس کے دفتر میں ملازم ہے۔ آفرین ایک خوبصورت، معصوم اور شریف لڑکی ہے۔ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہے اور 4 میں سے سب سے زیادہ قابل احترام بچہ ہے۔ شاویز اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے مسلسل ہراس کرتا ہے، تاہم اس کے کئی بار مسترد ہونے کے بعد وہ ایک اور ملازم کاشف سے کہتا ہے
کہ وہ آفرین کی جعلی تصویروں کو فوٹوشاپ کرے اور انہیں ایسا دکھائے کہ جیسے اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ شاویز اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ اس کی پیش قدمی سے انکار کرتی ہے تو وہ تصاویر اس کے والدین کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ نمبر 6، یہ دل میرا۔ اینا ایک طاقتور بزنس ٹائکون میر فاروق زمان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ کیمیکل انجینئرنگ کی طالبہ ہے اور کے آئل انڈسٹری میں اپنی انٹرنشپ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا نام اس کے CEO امان اللہ خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مختلف بات چیت کے بعد امان اپنی دلکش شخصیت کے ذریعے اینا کا دل جیت لیتا ہے اور اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ امان نے تقریب سے چند دن پہلے شادی منسوخ کر دی اور برطانیہ چلا گیا، صرف بعد میں واپس آ کر اس سے شادی کر لیتا ہے جب وہ اس کی درخواست کرتی ہے۔ شادی کے بعد اینا کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے کیونکہ امان اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ وہ جوابات تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اور امان کے تکلیف دہ بچپن کے بارے میں جاننا شروع کرتی ہے، جس میں اس کے والدین اور بہن کو اس کے والد نے قتل کر دیا تھا۔ نمبر 5، عشق زہ نصیب۔ گوہر ایک غریب لیکن خوش شکل لڑکی ہے جو کاشف نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ کاشف بھی اس کے بارے میں سنجیدہ ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم ایک دن انہیں گوہر کے بھائی سلیم نے ایک ساتھ دیکھا جو گوہر کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ نتیجتاً وہ ایک بدتمیز کزن جہانگیر کی تجویز کا قبول کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ اس کے والد ان کے قرض دار ہیں۔ گوہر اور کاشف گوہر کی بہن کے مشورے پر فرار ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن شادی کے دن وہ دونوں خاندانی ذمہ داریوں کی وجہ سے آدھے راستے سے واپس آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطے سے گریز کرتے ہیں۔ نمبر 4، محبت تجھے الوداع۔ الفت ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور امیر بننے کا خواب دیکھتی ہے۔ اس کی ملاقات شفق سے ہوتی ہے جو کہ ایک امیر کاروباری عورت ہے، اور الفت کو اپنے خوابوں میں کامیاب ہونے کے لیے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا انتخاب کرتی ہے، جس سے اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انعام محبت۔ انعام محبت 2022 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ذیشان خان نے سید مختار احمد کے ساتھ مل کر اپنے پروڈکشن بینر گولڈ برج انٹرٹینمنٹ کے تحت پروڈیوس کیا ہے۔ اسے ارم وسیع اور سائمہ وسیع نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہارون شاہد، نازش جہانگیر اور سدرا نیازی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 56 اقساط ہیں۔ اسے فرقان آدم نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 2، آتش۔ کہانی اسما نامی ایک یتیم لڑکی سے شروع ہوتی ہے جسے اس کی ماں ایک ملازمہ نے چھوڑ دیا تھا۔ ماں نے آسما کو اس کے شرابی باپ کے ہاتھوں فروخت ہونے سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اپنی مالک سے آسما کو اٹھانے کے لیے کہتی ہے۔ امپلائر راضی ہو جاتا ہے اور آسما کو اٹھاتا ہے۔ آسما کو پڑھائی کے بجائے گھر کے تمام کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اسے نوکرانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آسما خود کو خاندان کا فرد سمجھتی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے ایک خاندان اپنے بڑے بیٹے کی منگنی کا بندوبست کرنے کے لیے واپس آتا ہے۔ وہ چھوٹے بیٹے شہریار کے ساتھ بھی پہنچتے ہیں جو آسما کے ساتھ ایک نوکر اور ذلت آمیز سلوک کرتا ہے۔ گھر والے چاہتے ہیں کہ آسما گھر کے ڈرائیور سے شادی کر لے تاکہ وہ بطور ملازمہ رہ سکے۔ آسما کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی گھر والے اسے خاندان کا حصہ ہونے کے بجائے نوکرانی سمجھتے ہیں۔ بعد میں شہریار کو آسما سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ خفیہ طور پر شادی کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، بختاور۔ بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جس میں ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے
ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करता है। वो अपने चचा को ऐसा करने नहीं देती और अपनी माँ के साथ कराची भाग जाती है। वहाँ वो सकीना के घर में रहती है जो शरीफा की दोस्त है और अपने शोहर के साथ रहती है। बख्तावर नौकरी हासिल करने की कोशिश करती है लेकिन इसे हर जगह से मुस्तरद कर दिया जाता है जब तक कि इसे बस होस्टेस की नौकरी नहीं मिल जाती। ताहम मर्द मुसाफिरों के रवैये और इसकी दोस्त के कत्ल की वजह से इसके लिए काम को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।